صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا۔ یہ آج کی عبارت ہے جس میں شخص داعی مولا کریم سے، خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے کہ خدایا میں نہایت ہی درجہ خشوع اور خضوع اور ذلت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ مہربانی فرما اور مجھ پر رحم کر، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے مجھے اس پر قانع فرما، اور مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ظاہری الفاظ کا معنی ہے۔ اب یہاں پر سوال جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، تذلل کے ساتھ ہے، کہ اس کا معنی خشوع اور خضوع کا اور اس کے درمیان فرق پہلے بیان ہو چکا ہے، لہذا اس کا تکرار نہیں کیا جائے گا۔ فقط یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خشوع اور خضوع ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، دونوں ایک مقام پر آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کے درمیان میں فرق بھی ہے کہ خشوع کا تعلق قلب اور باطن کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ خضوع کا تعلق ظاہر اور بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے خداوند قدوس کا کلام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ یا ابن عمران حب لی من قلب الخشوع ومن بدنک الخضوع ومن عینک الدموع فی ظلم اللیل ودعنی فإنک تجدنی قریبا مجیبا۔ اے ابن عمران، آپ مجھے دعا کریے اور مجھ سے طلب کر دیجئے، مجھ سے مانگیے، کس حال سے؟ قلب خاشع کے ساتھ، بدن خاضع کے ساتھ، اور آنسوں سے بھری آنکھ کے ساتھ، کہ وہ آنسوں تاریکی شب میں ہوں، پھر دعا کریں، مجھ سے طلب کریں تو آپ مجھے جواب دینے والا اور اپنے قریب پائیں گے۔ تو یہ اوقات ہیں دعا کے، اور یہ حالات ہیں دعا کے در واقع
جو عبد کے لیے ضروری ہے کہ اس حالات کو اپنائے اور خداوند قدوس سے دعا کرے تاکہ خدا کو اپنے قریب پائے اور جواب دینے والا پائے۔ یہاں پر داعی شخص، دعا کرنے والا جو خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے تذلل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہ 4 چیزوں کی طلب کرتا ہے۔ 4 چیزیں خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے۔ ایک یہ کہ خداوند عالم سے طلب کرتا ہے کہ اے خدا مجھ سے نرمی کے ساتھ سلوک کریں، مدارا کے ساتھ سلوک کریں، سختی نہ کریں حساب و کتاب میں۔ ایک یہ طلب کرتا ہے۔ دوسری چیز جو طلب کرتا ہے وہ نزول رحمت کی طلب کرتا ہے کہ خدایا میرے اوپر رحمت کو نازل فرما۔ تیسری چیز جو خداوند قدوس سے خاضعاً خاشعاً متواضعاً متذللاً طلب کرتا ہے وہ یہ کہ خدایا تو نے جو میرے لیے رزق مقدر فرمایا ہے مجھے اس پر قانع رہنے کی توفیق عطا فرما، کہ میں اس پر مطمئن اور قانع رہوں۔ چوتھی چیز جو خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدایا میں پوری زندگی میں تواضع اور فروتنی کے ساتھ رہوں، یہ مجھے توفیق عطا فرما، کہ پوری زندگی میں کہیں بھی مجھ سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ ہمیشہ تواضع اور فروتنی ظاہر ہو۔ یہ 4 چیزیں شخص داعی خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ عبد کے مراتب ہیں جو قرب خداوندی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ انسان قرب خدا میں آ جائے، اور یہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ان الفاظ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے چیز کہ خدایا میرے ساتھ مدارا اور نرمی کے ساتھ سلوک کریں، یعنی حساب کتاب میں سختی نہ ہو۔ تو اگر عبد یہ چاہتا ہے کہ اس کے حساب کتاب میں سختی نہ ہو، خدا اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کرے، مدارا کے ساتھ سلوک کرے، تو اسے چاہیے کہ مخلوق خدا کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اگر انسان اور انسان کے ساتھ، دیگر انسان کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا تو خداوند قدوس بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مقدسہ میں کہیں بھی غیظ و غضب و دشمنی و نفرت و سختی کا حکم نہیں دیا، بلکہ دوستی، محبت، تعلق اور کٹھے رہنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی برتانے کا حکم دیا ہے کہ نرمی سے برتاؤ کرو اور آرام سے پیش آؤ ایک دوسرے سے۔ تو جو شخص ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے پیش آئے گا خدا بھی اس کا حساب ہلکا رکھے گا، نرم رکھے گا، اور اس کے حساب میں عسر اور سختی سے پیش نہیں آئے گا۔ بہت ساری روایات ہیں اس باب میں، کہ ایک روایت کو ہم عرض کرتے ہیں یہاں پر کہ لوگوں کے ساتھ مدارا کرنا، نرمی کرنا نصف الایمان ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ رحم اور رفقت کرنا، دوستی بنانا، یہ نصف زندگی ہے، نصف العیش ہے۔ تو حکم مدارا کا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو خداوند قدوس تمہارے لیے مدارا کرے تو تم مخلوق کے لیے مدارا کرو۔ دوسری چیز جو خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے
وہ رحمت ہے۔ رحمت کے معنی کو تفصیل سے عرض کر چکے ہیں ہم، یہاں پر تکرار نہیں کریں گے۔ برحمتک التی وسعت کل شیء کے باب میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ فقط یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس کے رحمت کے 100 درجے ہیں۔ ان 100 درجات میں سے ایک درجہ مخلوق کو عطا کیا ہوا ہے۔ انسان، جن، حیوان، چرند، پرند، بری مخلوق، بحری مخلوق، دریائی، یہ ساری مخلوقات جو ایک دوسرے کے ساتھ عطوفت سے پیش آتی ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کی پالنا کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے پالنا کرتے ہیں، یہ سب اس ایک درجہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایک درجہ رحمت کا مخلوق کے اندر خداوند قدوس نے 100 درجات میں سے رکھا ہے۔ باقی 99 درجات کو خداوند قدوس نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان 99 درجات کے ساتھ اپنے عباد سے پیش آئے گا۔ تو اس ایک درجے میں اتنی عطوفت اور رحمت ہے، تو 99 درجات میں کتنی رحمت ہوگی جس کو خداوند قدوس قیامت کے دن ظاہر کرے گا اپنے عباد کے لیے۔ تو وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور یہ ہے کہ نبی اکرم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم چاہیں کہ خدا ہمارے اوپر رحمت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا تیرے اوپر رحمت کرے تو تم مخلوق پر رحم کرو، مخلوق خدا کے ساتھ عطوفت سے پیش آؤ، رحمت کے ساتھ پیش آؤ، تو وہ خدا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ اس کے بعد جس چیز کی یہ طلب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اے خدا، جو روزی رزق تم نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے، مجھے اس پر قانے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قانے اور مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ اس روزی پر شکر کرنا جو خداوند قدوس نے مقدر فرمایا ہے، کیونکہ آیات خداوندی ہیں کہ رزق خداوند قدوس کے ذمے ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی جانور، جاندار زمین پر موجود ہے اس کا رزق خداوند قدوس کے ذمہ ہے۔ یا اور ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، خداوند قدوس جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 30 میں ہے، کیونکہ وہ عباد سے خبیر اور بصیر ہے، زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو انسان کو جو خداوند قدوس عطا کرتا ہے اس پر قانے ہونا چاہیے، وہ لیاقت کے مطابق دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر انسان چاہے کہ اس کی روزی وسیع ہو تو چند چیزیں ہیں اسے انجام دینی چاہیے۔ ایک جو یعنی وسعت رزق کے سبب بنتی ہیں چیزیں، ایک طلب رزق حلال، انسان تلاش کرے رزق حلال کی۔ دو، دائمی طہارت، انسان اگر وضو کے ساتھ رہے تو اس کی روزی بھی گشادی ہوتی ہے۔ تین، غریب کی مدد کرنا۔ چار، امانت میں رعایت کرنا، اس کی خیانت نہ کرنا۔ پانچ، دوسروں کے لیے دعا کرنا۔
اہل خانہ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، 7 اخلاق حسنہ کو اپنانا۔ ان چیزوں سے، البتہ یہ منحصراً نہیں ہے، لیکن عموماً یہی چیزیں ہیں جو وسعت رزق کا سبب بنے گی۔ پھر آخری چیز کہ عبد خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدایا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ تواضع میں رہوں۔ آگا تواضع اور فروتنی یہ شیوائے انبیاء میں سے ہے، انبیاء کے طریقہ کار میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ تواضع سے رہتے تھے، انہیں کبھی بھی تکبر نہیں آتا تھا اور تکبر نہیں کرتے تھے وہ۔ تو حقیقی عبد وہ ہیں جو عبد کے عبدیت پر اور صحیح منزل پر فائز ہیں، انبیاء کرام ہیں۔ تو ان کا شیوائے زندگی، ان کا طریقہ کار زندگی یہ ہے کہ وہ تواضع کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ تواضع اور نیاز کے ساتھ رہے، تکبر نہ کرے، کیونکہ قیامت کا دن مخصوص ہے، یعنی قیامت کے دن کی فضیلت، عظمت مخصوص ہے ان افراد کے ساتھ جو متواضع ہیں، جو فروتن ہیں، کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ تلک الدار الآخرۃ وہ کن کے لیے ہے؟ وہ جو زمین پر تکبر نہیں کرتے، علو یعنی تکبر کرنا، علو اور فساد پھیلانا ان کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، وہ فروتن ہوتے ہیں۔ تو جو شخص فروتن اور تواضع کے ساتھ زندگی کرے گا عاقبت اس کے لیے ہے۔ تو اس حصے دعا میں انسان یہ چیزیں طلب کرتا ہے خداوند قدوس سے کہ اے خدا تو مجھے قناعت عطا فرما، رحمت عطا فرما، تواضع عطا فرما، اور اپنی تقسیم شدہ روزی پر مجھے قانے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔